اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پروردگار جو کریم ہے، وہ پروردگار جو رحیم ہے، وہ پروردگار جو احد ہے، جو صمد ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پاک پروردگار عالم اپنے منشور کی کتاب، اپنی ہدایت کی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جب تمہیں تمہارا خدا اور رسول آواز دیں تو ان کی آواز پر فوراً لبیک کہو، اور ان کی آواز پر تمہارا فوراً لبیک کہنا، اسی میں تمہاری حیات ہے۔ پروردگار عالم نے آئمہ بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب کے سب ہادی، وہ سب کے سب پیشوا، وہ سب کے سب رہنما ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے بھیجے۔ اور پروردگار عالم نے ہر دور میں یہ جو ہستیاں بھیجی ہیں، عالم میں نجات ان کے ہاتھ میں رہا، ہدایت ان کے اختیار میں تھی۔ پروردگار عالم نے ان کو ہادی اور رہنما اور راہبر بنا کے بھیجا، علم نجات ان کو دیا، شعار ان کو دیے، تاکہ یہ میدان عمل میں آگے آگے موجود رہیں، اور ان کے پیچھے ان کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ہدایت حاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم یعنی کہ باقی امت ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہے۔ یہ ہادی، یہ رہنما یہ بھیجے تاکہ ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں اور لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتریں۔ وہ ہستیاں تو میدان عمل میں تھیں، لیکن کیا وہ امت بھی میدان عمل میں تھی یا نہیں تھی؟ یعنی وہ امت جس کے لیے ان رہبروں کو، پیشواؤں کو، آئمہ کو، انبیاء کو پروردگار عالم نے بھیجا تھا، کیا وہ بھی میدان عمل میں رہے؟ کیا وہ بھی اس انداز سے، جس انداز سے ہدایت آ رہی تھی، وہ بھی لبیک کہتے ہوئے پیچھے گئے؟ ایسا نہیں ہوا۔ آئمہ کے ادوار دیکھیے اگر آپ، تو ان میں وہ خود تو میدان عمل میں موجود ہے، امام تو موجود ہے، لیکن امت موجود نہیں ہے۔ جب تک امام موجود ہو، امت ساتھ نہ دے امام کا، خود روایتوں کے جملے ہیں، مولا علی کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی امام ہو اور اس یعنی میدان عمل میں امام موجود ہو، لیکن امت اس امام کا ساتھ نہ دے، تو بالکل وہ امام ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے دونوں شانوں کو کاٹ دیا گیا ہو، جیسے اس امام کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا ہو، وہ امام ایسے ہی ہے، کیونکہ امت اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ امت کے ذہن میں عموماً زیادہ تر یہی رہا، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسلحے سے فتح ہو جاتی ہے، طاقت سے فتح ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں، ہم اتنے کہاں، ہمارے اندر اتنی جرأت کہاں، ہم کیسے جیت سکتے ہیں، ہم کیسے میدان میں اتر سکتے ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو تنہا۔ جبکہ پروردگار عالم کا قانون شروع سے یہی رہا ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ کم تعداد کو زیادہ تعداد پر غالب کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا قانون ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تھوڑے میں بہت مختصر سے گروہ کو، تھوڑے سے گروہ کو بہت بڑے بڑے گروہوں پر غالب کرتا ہوں، اور خدا نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں، زیادہ پیچھے نہ جائیں، تو ہمارے سامنے بہت بڑی مثال حزب اللہ ہے۔ ہمارے سامنے حزب اللہ کے ساتھ کی گئی 33 روزہ جنگ اور حماس کے ساتھ کی گئی 22 روزہ جنگ موجود ہے۔ ہمارے سامنے یہ جنگیں موجود ہیں، ان جنگوں میں ان حزب اللہ کی اور حماس کی فتح ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور کس کے مقابلے میں فتح تھی؟ بڑے ترین، ایک مضبوط ترین لشکر کے سامنے، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے سامنے اتنی بڑی فتح حزب اللہ کی، تو کیا وہ اسلحے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، حزب اللہ کے پاس وہ اسلحہ نہیں تھا، اتنا اسلحہ تھا اسرائیل کے پاس کہ جتنی عرب طاقتیں تھی انہوں نے بھی اپنا جمع کردہ اسلحہ اس کو دے دیا تھا۔ ہر جگہ سے جس کے پاس اسلحہ جمع ہو، ہر جگہ سے جس کے پاس اسلحہ آیا ہو، وہ اس فوج کو، اس مختصر سے لشکر کو ہرا نہیں سکے، بلکہ مغلوب ہو گئے۔ اور حزب اللہ اور حماس جیسے بالکل مختصر سے لشکر غالب آ گئے۔ یعنی پروردگار عالم
اس چیز کے ذریعے سے ہمیں ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں پروردگار عالم دکھانا چاہتا ہے کہ وہ قوم کیسی قوم ہے، وہ کہ جن کے پاس میڈیکل کی کوئی سہولت نہیں پہنچ سکی، ان کے پاس خوراک نہیں پہنچ سکی، راستے بند کر دیے گئے تھے، خوراک ان کے پاس نہیں ہے، میڈیکل کی کوئی سہولت ان کے پاس نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ شکم بھی ان کا خالی ہے، بھوکے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہیں یا مریض ہیں یا وہ زخمی ہیں تو اس حالت زخمی حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی ہے، ان کو کوئی علاج معالجہ نہیں ہو رہا ہے، وہ شکم پر نہیں ہے ان کے، وہ بھوکے ہیں، اس عالم میں بھی وہ فتح یاب ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا اسلحے سے لیس لشکر جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور حماس اور حزب اللہ جیسی طاقتیں جو ہیں وہ آ کر، معمولی سی طاقتیں کہہ لیجئے ان کی نظر میں، تو وہ آ کر غالب آ جاتی ہے۔ یہاں پروردگار عالم دکھاتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب کر دیتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیسے یہ چھوٹے چھوٹے گروہ اتنے بڑے بڑے گروہوں پر، اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ طاقتوں کے اوپر اور اسلحے والی طاقتوں کے اوپر، جن کے پاس ایٹم بم ہیں، ان ایٹمی قوتوں کے اوپر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم یہاں دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، اس لیے غالب آ جاتے ہیں کہ وہ میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو، اپنے پیشوا کو جب وہ لبیک کہتے ہیں تو بھلے ان کا شکم پر نہیں ہے، بھلے وہ زخمی ہیں، بھلے وہ بیمار ہیں، ان کو زندگی کی کوئی سہولت نہیں مل رہی، لیکن وہ میدان سے بھاگے نہیں ہیں، وہ میدان سے ہٹے نہیں ہیں، وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ میدان میں موجود ہیں۔ یہ اصول قدرت، یہ اصول پروردگار عالم کے، تم میں سے ہر 10 صابرین کے مقابلے میں جو اگر 100 بھی آئے تو وہ 10 غالب آ جائیں گے ان 100 کے اوپر، وہ 100 مغلوب ہو جائیں گے۔ تمہارے 20 ہوں گے جو صابرین ہوں گے، وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ کیوں غالب آ جائیں گے؟ کیونکہ صابر کا معنی ہے ڈٹے رہنا، صابرین جو میدان میں ڈٹے رہتے ہیں، صابرین جو میدان عمل میں موجود رہتے ہیں، میدان عمل سے بھاگتے نہیں ہیں، جو ایک مرتبہ لبیک کہہ دیتے ہیں تو لبیک کہنے کے بعد وہ بھاگتے نہیں ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے، میدان سے پیٹھ نہیں دکھاتے۔ کرتے کیا ہے؟ یہ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی ہے کہ اپنے وجود کا اظہار کرنا، آپ نے بتانا ہے میں ہوں، میں آیا ہوا ہوں، میں موجود ہوں۔ جیسے ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم سکولز کالجز میں پڑھتے ہیں تو ہماری حاضری لگتی ہے، پریزنٹ، ہم جب حاضر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پریزنٹ ہیں، مطلب حاضر ہیں، ہم موجود ہیں۔ ہم وہ جو لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی حاضری کا، اپنے وجود کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، اور اس موجودگی کا اظہار بھی ضروری ہے، بتانا ہے کہ ہم لبیک کہہ کر ہم اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم موجود ہیں۔ لیکن کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت میدان عمل میں تو ہو سکتی ہے کہ وہ آئے لبیک کہتی ہوئی موجود ہو، لیکن کوئی بھی امت تب تک میدان عمل میں لبیک کہتی ہوئی ٹک نہیں سکتی کہ جب تک کہ وہ تربیت یافتہ نہ ہو، کوئی بھی امت ہو۔ مولا کائنات، نہج البلاغہ پڑھیے، نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے، مولا کائنات خود جس امت سے نالاں ہیں، جس امت سے پریشان ہیں، مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں، بار بار ان کا شکوہ کرتے ہیں، اس امت کی شکایتیں کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عالم انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے۔ کیسی امت ہے؟ جب مولا کائنات کے ساتھ اگر میدان عمل میں اترتے ہیں، یعنی میدان حرب میں اترتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ لبیک کہتے ہوئے تو چلے جاتے ہیں، لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب نیزوں پر قرآن بلند دیکھتے ہیں تو اسی علی جس کی رکاب میں دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اسی علی پر تلوار اٹھا لیتے ہیں، اسی علی کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں۔ ایسا لشکر جو لبیک کہتا ہوا جا تو رہا ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ جب تک تربیت نہ ہو کسی معاشرے کی، جب تک کسی امت کی تربیت نہ ہو، جب تک کسی معاشرے کی تربیت نہ ہو، تب تک وہاں پر آپ کتنے ہی گروہ اکٹھے کر لیں، کتنا ہی مجموعہ اکٹھا کر لیں، کتنے ہی بندے اکٹھے کر لیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہی مشکل وقت آئے گا وہ لشکر، وہ قوم بھاگ جائے گی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں، ہمارے استاد محترم کے بارے میں کہتے ہیں، یہ حوضے میں بیٹھ کر یہ کرتے رہتے ہیں، یہ حوضے میں بیٹھ کر وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ حوضے میں بیٹھ کر تربیت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تربیت ہے۔ تربیت کے بغیر آپ کتنے ہی بڑے
बड़ी गिरोह जमा कर लें, आप हुकूमत में जाकर बैठ जाएं, आप वज़ीर आज़म बन जाएं। आप यही ख्वाहिशात होती है ना लोगों की, उस मसनद तक पहुंचे, उस जगह तक पहुंचे, फिर हम शियों के लिए काम करेंगे। जब तक कि ये उम्मत, जब तक कि लोग तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, आप किसी भी बड़ी से बड़ी मसनद पर जाकर बैठ जाएं, किसी भी बड़े से बड़े रुतबे पर जाकर बैठ जाएं, आप जो मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें, जब तक तरबियत नहीं होगी तब तक उम्मत आपके साथ लब्बैक कहती हुई मैदान में तो आ जाएगी, लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आएगा वो उम्मत चली जाएगी, वो उम्मत बहुत जल्दी भाग जाएगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखें तो कूफा है। कूफा वालों ने क्या खत नहीं लिखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, कितने खत गए, 18,000 तवारीख के मुताबिक 18,000 के करीब खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए, इमाम आ जाइए, अलजल या इमाम, हमारे इमाम आ जाइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, अमीरुल मोमिनीन हुसैन इब्न अली तशरीफ ले आइए, बुला रहे हैं। और जब इमाम अपना सफीर भेजते हैं, जब इमाम अपना नुमाइंदा भेजते हैं, जब इमाम एक तरह से अपने वली को किसी को भेज रहे हैं वहां पर, तो क्या करती है वो कौम, क्योंकि तरबियत याफ्ता नहीं है, लब्बैक कहती हुई इमाम के उस सफीर के हाथ पर बैत तो कर लेती है, लेकिन जब वो सफीर उन सबको मैदान अमल में लेकर आता है तो वो कौम क्या करती है, वो कौम जब सफीर, वो इमाम का कासिद, वो इमाम का सफीर, वो इमाम का वली जो इमाम ने अपनी जानिब से मुनाकिब वहां पर भेजा था, जब उसको वो हालत नमाज में है और मुश्किल वक्त आ चुका है, आप पता है सबको कि ये मैदान में उतर चुके हैं, वो कौम मैदान में उतर चुकी है, और उसके बावजूद क्या हुआ कि जब वो सजदे से सर उठाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उम्मत नहीं है, कोई भी नहीं है, सब गायब है। वो जो लब्बैक कहते हुए, असलहा तैयार, तलवारें तैयार, हर चीज तैयार कहते हुए वो जो यहाँ तक आए थे, कहाँ गए? अभी अली अली हो रहा था, अभी हुसैन हुसैन हो रहा था, अभी लब्बैक या इमाम हो रहा था, अल अजल या इमाम हो रहा था, क्यों गायब हो गए? लब्बैक तो कह रहे थे, अपने वजूद का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन अपने वजूद के इजहार तो तो था उनका, लेकिन उनमें तरबियत नहीं थी, उनको मालूम नहीं था कि इस इजहार के साथ ट्रेनिंग जरूरी थी। तरबियत के साथ जो कौम मैदानी अमल में उतरती है, तरबियत के बाद जो कौम मैदानी अमल में उतरती है, वो वही होते हैं जो हुसैन के साथ बहत करते हैं। तरबियत के बाद खालिसतन जो वाकईन उतरते हैं मैदान में और वाकईन खुद को कहते हैं कि मौला हम लब्बैक कहते हुए मैदान में उतरे हैं, मौला हम इस मैदान में उतरे हैं, और अगर तरबियत ना हो तो बेशक इमाम मौलाए कायनात जैसा ही क्यों ना हो, बेशक इमाम अली इब्न अबी तालिब ही जैसा क्यों ना हो, उम्मत का क्या आलम होता है? उम्मत वही होती है कि आखिर में इमाम का साथ नहीं देती, उसी इमाम पर तलवार उठा लेती है। भले कोई भी इमाम हो, जब तक उम्मत को मश्क नहीं करेगी, जब तक उम्मत को तरबियत नहीं होगी, जब तक उम्मत में ट्रेनिंग नहीं होगी, उम्मत लब्बैक कहती हुई तो आ जाएगी, लेकिन अमल नहीं हो सकता। हमें हिजबुल्लाह, हमास, इनको पढ़ना है, इनको देखना है, इनसे सीखना है कि ये क्या थे, ये क्या है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इनसे घबरा रही हैं, क्यों ये हर दफा गालिब आ जाते हैं, क्यों बड़े बड़े लश्कर मगलूब हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने साबित किया है। और करबला सबसे बड़ी मिसाल है हमारे लिए, जो साबित कर रही है कि हमेशा खून गालिब आता है शमशीर पर। कभी भी रसूल कुदरत है कि जो भी सर झुक जाता है वो कभी भी गालिब नहीं आ सकता। झुके हुए सर गालिब नहीं आते, जो सर झुक जाए वो मगलूब होते हैं, जो सर कट जाए और कट के नेज़े पर सवार हो जाए वो कटे हुए सर गालिब आ जाते हैं। ये रसूल कुदरत है, ये करबला वालों ने दिखाया, कटे हुए सर गालिब आ जाते हैं। मैदान में उतरना कैसे है, लब्बैक कहना कैसे है? परवरदिगार आलम खुद मैदान अमल में बुला रहा है। परवरदिगार आलम जब आप हज के लिए जाते हैं, जब परवरदिगार आलम को लब्बैक कहते हुए जाते हैं, आप मिकात पे जाते हैं, एक मकाम पे जाते हैं जहाँ पे जाकर आप दुनिया का ये लिबास, ये रंग बिरंगा लिबास तमाम उतार देते हैं। उतारने के बाद आप एक और लिबास जेबतन करते हैं, सब एक जैसे सफेद लिबास में आ जाते हैं और रंगे इलाही अपने ऊपर चढ़ाने के लिए परवरदिगार आलम ने आपको वो सफेद लिबास कहा कि उस सफेद लिबास में, एक लिबास में, सब एक ही लिबास में मेरे पास आओ। सब वहां पर जब पहुंचते हैं, अपने मनासिक हज अदा कर रहे होते हैं, सब कुछ जब कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे ज़हन में तसव्वुर कि खुदा ने जो इतनी दूर से हमें हमारे घरों से बुलाया हुआ है, परवरदिगार आलम ने, उन घरों से परवरदिगार आलम ने हमें क्यों बुलाया है?
اس مقام تک پروردگار عالم نے ہمیں اتنی دور سے کیوں بلایا ہے؟ وجہ کیا ہے خدا کے بلانے کی؟ خدا کے ہمیں اتنی دور سے بلانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بس آؤ اور حج چاروں طرف طواف کرو اور پھر بکرے کو ذبح کرو اور کاٹ کے اور اس کے بعد چلے جاؤ. نہیں، تمہیں دکھایا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے. تمہیں دکھا رہے ہیں کہ جس طرح تم یہاں پر ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو اسی طرح آؤ. اگر کبھی کل کو دین پر وقت آ جائے، کبھی جب پروردگار عالم تمہیں آواز دے، کبھی جب میرا نبی تمہیں آواز دے، کبھی جب وقت کا امام تمہیں آواز دے، جب تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارا پیشوا جب تمہیں آواز دے، تو تم نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے آنا ہے. تم نے اس کی آواز پر جب لبیک کہتے ہوئے، جس طرح تم حج پر آئے ہو خدا کو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تم آئے ہو کہ حاضر ہوں پروردگار عالم میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، جس طرح اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، جس طرح تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، اسی طرح جب کل کو تمہارا رب بلائے، تمہارا امام بلائے، تمہارا رسول بلائے، تمہارے وقت کا تمہارا رہبر بلائے، تمہارا رہنما بلائے، اس وقت اگر تمہیں اس جانور کی جگہ اپنی اولاد کو ذبح کرنا پڑے تو اسی طرح لبیک کہتے ہوئے آنا اور اپنی اولاد کو وہاں پر ذبح کر دینا. اگر اولاد کی ضرورت پڑے تو وہاں پر اولاد دو. امام حسین جب آئے تو کیا بتا رہے ہیں؟ امام حسین کون سی لبیک کر رہے تھے؟ امام حسین جب امام حسین آئے اور امام حسین نے اپنے حج کو، اپنے احرام کو کھول دیا، امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا، امام نے احرام کھولے. اس وقت کون سا وقت تھا؟ امت جس وقت اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتی ہوئی یا اللہ پروردگار عالم سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم موجود ہیں، اس وقت وہی تو وقت کا امام تھا جو کہہ رہا تھا اگر حاضر ہو، اگر موجود ہو تو آؤ اپنی اولاد کے ساتھ، آؤ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، آؤ اپنے خانوادے کے ساتھ، آؤ تم خود اپنے وجود کے ساتھ آؤ کہ تمہیں امام بلا رہا ہے، تمہیں خدا بلا رہا ہے، راہ خدا میں تمہیں آواز دی جا رہی ہے. تم کیا وہاں پر حج کر رہے ہو؟ اس وقت حقیقی قربانی کا وقت ہے. لوگ جانور ذبح کرتے رہے، لیکن حسین ابن علی نے کیا کیا؟ امام حسین نے بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس مقام پہ آ کر کون سی قربانی کا وقت ہوتا ہے. تمہیں حج پر وہ تربیت دینی تھی، تمہیں حج پر ٹریننگ کے لیے بلایا گیا تھا، تمہیں حج پر تربیت کے لیے بلایا گیا تھا، تمہیں حج پر سکھانے کے لیے بلایا گیا تھا کہ تم نے اپنی قیمتی ترین چیزوں کو قربان کیسے کرنا ہے، تم نے کیسے لبیک کہتے ہوئے آنا ہے. امام حسین نے میدان کربلا میں بتایا کہ آؤ مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس وقت دین کو کسی جانور کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وارث ابراہیم بتا رہا ہے دین کو میری اولاد کی ضرورت ہے. اور مولا حسین لبیک کہتے ہوئے میدان میں اترے. مولا حسین نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار عالم میں حاضر ہوں، تجھے میرے بیٹے کی ضرورت ہے، میں اپنے بیٹا لے کر آیا ہوں، میں قربانی کے لیے اپنی اولاد لایا ہوں، میں قربانی کے لیے اپنی بہنیں لے کر آیا ہوں، اپنے بھتیجے لے کر آیا ہوں، اپنے بھائی لے کر آیا ہوں، میں قربانی کے لیے پردے قربان کرنے کے لیے، اگر تیرے دین کو پردوں کی ضرورت ہے تو میں پردے قربان کرنے کے لیے اپنے بہنوں کے پردے لایا ہوں، میں اپنی بہنوں کو لے کے آیا ہوں، میں اپنی ازواج کو لایا ہوں، میں اپنے بیٹوں کو، میں اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بھتیجوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، میں اپنے پورے خاندان کو لے کر آیا ہوں پروردگار عالم تیری راہ میں لبیک کہتے ہوئے، بتانے کے لیے کہ حسین حاضر ہے، حسین موجود ہے. یہ لبیک جو مولا حسین کہہ رہے تھے، یہ لبیک میری اور آپ کی ہونی چاہیے. یہی تو لبیک کی طلب ہے، یہی تو لبیک چاہتے ہیں مولا، یہی تو لبیک چاہتے ہیں امام، ہم سے یہی تو چاہتے ہیں. کربلا کو ایک نظر، اگر ایک پس منظر میں ہم جائیں تھوڑے سے اور کربلا کی طرف نگاہ کریں تو کربلا میں کیا ہے؟ یہ اصحاب کے کردار کیا ہے؟ یہ اصحاب آپ کو اور مجھے ایک کردار دے کر جا رہے ہیں. یہ اصحاب کربلا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی ہیں حارث ابن جندب، قبیلہ بنی اسد سے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں امام کے جن کی بعض تاریخوں میں لکھا ہے 100، بعض میں لکھا ہے کہ 110 سال عمر ہے. ان کی 110 سال عمر ہے، یہ میدان کربلا میں پہنچے. اگر یہاں پر یہ معذرت کر لیتے تو ان پر سے جہاد تو ساقط تھا، ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے، جہاد ساقط ہے ان کے اوپر. لیکن حارث ابن جندب کیوں آئے ہیں میدان کربلا میں؟ آئے، امام سے اجازت لی، امام نے اجازت دی اور اس کے بعد انہوں نے 3 پٹیاں منگوائیں، 3 کپڑے منگوائے اور کہا کہ ایک میری، یہ سنا ہوا واقعہ ہوگا آپ لوگوں کے بھی، کہ
کہا کہ ایک میری ابرو پہ، میرے ماتھے پہ باندھ دو کہ اس کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دیتا، یہ ماسک اتنا لٹک چکا ہے، ابرو اتنے آگے آ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے صحیح طرح دکھائی نہیں دیتا۔ کہا کہ ایک پٹی میرے ماتھے پر باندھو تاکہ اس کے پیچھے کروں، ایک پٹی میری کمر میں باندھو، ایک پٹکا ایک کپڑا میری کمر میں باندھو کہ یہ بہت ضعیفی کی وجہ سے بہت زیادہ جھکی ہوئی ہے، اس کمر میں ایسے کس کے اس کو باندھو کہ میری کمر سیدھی ہو جائے، اور ایک پٹکا میرے قدموں کے ساتھ اور میری سواری کے ساتھ باندھو کہ میں اپنی سواری سے گر نہ جاؤں۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میں جنگ نہیں کر سکتا؟ حارث ابن جندب جانتے ہیں کہ میں جنگ نہیں کر سکتا، جانتے ہیں کہ میں میدان میں جاؤں گا بھی تو میرے تو ہاتھوں میں ریشہ ہے، میں تو تلوار نہیں چلا سکتا، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ میدان کربلا میں کیسے کیسی ہستیاں گئی ہیں، کتنی ایسی ہیں جن کا قد ہی تلوار جتنا ہے، جن کو زرہ نہیں آتی ہے، کسی کو خود نہیں آتا ہے، کسی کو تلوار چلانی نہیں آتی ہے، کوئی تلوار، کسی کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار پہ وہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا ہے۔ لیکن حارث کیا کر رہی ہے، گھوڑے پر بٹھایا، باندھا انہیں، تو اس کے بعد میدان میں اترے۔ دشمن بھی جانتا ہے کہ نہیں لڑ سکتے، دشمن کو بھی معلوم ہے یہ نہیں لڑ سکتے، یہ جنگ نہیں کر سکتے، یہ آیا کیوں ہے میدان عمل میں، کیوں اس میدان میں اترا ہے، یہ نہ یہ جنگ کر سکتا ہے، نہ یہ تلوار نکال سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اتنا زیادہ بزرگ ہے، اتنا بوڑھا ہے، کیوں یہ عالم ہے، اور کیوں یہ پہنچے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں آئے ہیں، جانتے ہیں میں نہیں لڑ سکتا، لیکن کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام تو میدان میں موجود تھا لیکن لبیک کہنے والے موجود نہیں تھے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں حارث زندہ تھا، میں حیات تھا، میری زندگی تھی لیکن میں میدان میں نہیں اتر سکا، حسین بلا رہے تھے، امام نے پکارا تھا، میں اس کی صدا پر لبیک نہیں کہہ سکا، اور نہ فقط لبیک کہا، لبیک کہہ کر میدان میں اترے، بھاگے نہیں میدان سے بلکہ شہادت پائی۔ یہ ہستیاں امام حسین، یہ لبیک کہنے والے امام حسین اپنے ساتھ لے کر گئے۔ یہ تربیتی یافتہ لشکر تھا، یہ وہ لشکر تھا کہ جو سمجھ گیا تھا کہ کربلا کیا ہے، یہ وہ لشکر تھا جو سمجھ گیا تھا پیغام حسین ابن علی کیا ہے، یہ وہ لشکر تھا، یہ وہ لبیک کہنے والے تھے۔ ہم سے حسین اسی لبیک کی تمنا رکھتے ہیں، نہ زبانی کلامی لبیک، عملی لبیک کی تمنا امام حسین ہم سے رکھتے ہیں کہ اگر کہو زبان سے اجل کہہ رہی ہو، لبیک کہہ رہی ہو، پکارنا ہم جب پکار رہے ہیں، اگر لبیک کہہ رہے ہو تو ہماری پکار پر میدان میں بھی تو رہو، کیوں مشکل وقت میں میدان سے بھاگتے ہو؟ میدان عمل میں ہونا چاہیے تمہیں۔ حسین میدان میں تھے، اور ایسے کس میدان میں تھے حسین کہ جس میدان میں چاروں طرف لٹیرے ہی لٹیرے تھے، چاروں طرف غاصب ہی غاصب تھے۔ حسین اس میدان میں ہے عزیزانو، جس میدان میں شہادت کے بعد بھی لاش حسین کو ایسے نہیں چھوڑا گیا۔ لینوں نے فقط تاراجی خیموں کی نہیں کی، لینوں نے فقط چادریں ہی نہیں چھینی، لینوں نے لباس حسین کو بھی تن سے اتار لیا تھا۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ لینوں نے جب لباس حسین، بدن حسین سے لوٹا ہے تو ایک لعین نے مولا حسین کی دستار کو لوٹا۔ جب وہ لعین دستار امام حسین علیہ السلام لے کر چلا اور پہنچا اپنی زوجہ کے پاس، جب وہ کوفہ پہنچا، گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی زوجہ کو وہ دستار دی اور کہا کہ مجھے اس کو دھو کے دے دو۔ جیسے ہی بیوی نے دستار دیکھی اور دستار دیکھ کر کہا، اے ظالم، تو نے ایک دستار چھیننے کے لیے اتنی تلواریں برسائی ہیں، کتنی زخم دیے ہیں تو نے صاحب دستار کو؟ یہ دستار جس پر جگہ جگہ تلواروں کے نشان ہیں، یہ دستار جس پر لہو لگا ہوا ہے، یہ کس مظلوم کی دستار لے کر آیا ہے؟ یہ کس بے وطن کی دستار لے کر آیا، کس غریب کی دستار لوٹ کر لایا ہے؟ کیا دستار لوٹنے کے لیے اتنی تلواریں چلائی جاتی ہیں؟ زداروں وہ لعین کہتا ہے کہ تجھے اس سے کیا غرض کہ کس کی دستار لے کر آیا ہوں، تجھے اس سے کیا کہ میں کس کی دستار لایا ہوں، تیرے سامنے دستار ہے تو مجھے دھو کر دے دے۔ زوجہ کہتی ہے جب تک تو نہیں بتائے گا نا مجھے کس کی دستار ہے تب تک میں تجھے یہ دھو کر نہیں دوں گی۔ لعین کہتا ہے یہ بڑی قیمتی دستار ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے
بیٹے کی دستار ہے۔ جیسے ہی اس کی زوجہ نے سنا نا فاطمہ کے بیٹے کی دستار ہے، عزاداروں فوراً اس عورت نے اس دستار کو رکھا، ایک مرتبہ مدینے کی طرف اپنے چہرے کو کر کے کہتی ہے بی بی، اے بی بی مجھے معاف کر دینا، اے بی بی مجھے معاف کر دینا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو تیرے بیٹے کے لہو سے رنگ لیا ہے، میرے ہاتھوں پہ تیرے بیٹے کا لہو لگ گیا ہے۔ عزاداروں اسی وقت اس مومنہ نے اپنے شوہر کو گھر سے باہر نکالا، وہ لعین دستار ہاتھ میں لیے پہلے تو پھرتا رہا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس دستار کو اپنے سر پہ رکھا، روایتوں کے جملے ہیں کہ وہ مجنون ہو گیا، وہ لعین پاگل ہو گیا، اور اس کے بعد کہیں اسی حالت میں وہ زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرا نا تو وہیں کہیں دستار امام حسین گر گئی۔ ایک قافلے میں ایک شخص جا رہا تھا حج کرتا ہوا واپس مدینے کی جانب، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک دستار گری ہوئی ہے، اس نے دستار کو اٹھایا، دیکھا کہ دستار پر لہو لگا ہوا ہے، دستار پر جگہ جگہ سے تلواروں کے نشان ہیں، دستار پہ جگہ جگہ تیروں کے چھید کے نشان ہیں۔ جیسے ہی دیکھا دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے کسی مظلوم کو بڑی بے دردی سے لوٹا گیا ہے، کسی کو لعینوں نے بڑی بے دردی سے لوٹ کر اس کے مال کو لوٹ دیا اور اس کو شہید کر دیا ہے۔ عزاداروں اس نے وہ دستار امام حسین اٹھائی، مولا حسین کی دستار اٹھا کر اس نے کہا کہ میں مدینے لے چلتا ہوں، اور مدینے میں جا کر کسی سے پوچھوں گا کہ شاید کسی کا پیارا اگر حج کے لیے گیا ہو تو میں اسے بتاؤں کہ یہ جس کی دستار ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ عزاداروں جیسے ہی وہ مدینے پہنچا نا تو سب سے پہلے وہ روضہ رسول پر گیا، اس کے بعد وہ بقیع کی زیارت کے لیے گیا، اور پھر اس نے سوچا کہ میں امام زین العابدین سے بھی ملاقات کر لوں۔ عزاداروں روایتوں کے جملے ہیں کہ جیسے ہی وہ امام زین العابدین کے گھر کے قریب پہنچا، اس نے امام زین العابدین کے گھر پہ دستک دی۔ جیسے ہی دستک ہوئی نا، ایک مرتبہ امام اپنی مسند سے اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، پھوپھی اماں مجھے بابا کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھوپھی اماں بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے یوسف کے کرتے کی مہک ان کے بابا کو آئی تھی، مجھے اپنے بابا کے خون کی بو آ رہی ہے۔ عزاداروں مولا سجاد فوراً دروازے پر گئے، جیسے ہی مولا نے دروازے کو کھولا تو سامنے وہی مومن کھڑا ہوا تھا۔ مولا اس سے پوچھتے ہیں مومن تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا میں حج کر کے آیا ہوں۔ مولا کہتے ہیں مجھے صحیح بتا کہ تو کہاں سے ہو کر آیا ہے۔ وہ سارا ماجرا جب مولا کو بتاتا ہے تو مولا کہتے ہیں مجھے وہ دستار دے دے، تو مجھے میرے بابا کی وہ دستار دے دے۔ وہ کہتے ہیں مولا وہ کس کی دستار ہے؟ مولا امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا کی دستار ہے، میرے مظلوم حسین کی دستار ہے، وہ میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے میرے بابا کی دستار ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس شخص نے دستار نکال کے دی، مولا نے دستار کو آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، سینے پہ لگا کر جب مولا نے دیکھا نا دستار میں لہو اپنے بابا کا، تو دیکھ کے مولا کہتے ہیں میرے مظلوم بابا، اس شخص کو بتایا کہ یہ میرے بابا مظلوم کی دستار ہے، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا تھا، یہ میرے غریب الوطن کی دستار ہے، یہ میرے شہید بابا کی دستار ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے کی دستار ہے، یہ فرزند رسول کی دستار ہے۔ القوم الظالمین